بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا بند عالم کے لطف اور کرم سے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ روکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور آج حاضرین کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ سردی کچھ زیادہ پڑ گئی ہے اور لوگ شاید سمٹ گئے گھروں میں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا تھا، آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ ان کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو عام رحمتوں والا اور خاص رحمتوں والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا، تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، عام رحمتوں والا اور خاص خصوصی رحمتوں والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اس آیت کے بارے میں چند نکات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ گویا خداوند عالم فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی عام رحمتوں اور خاص رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جزا کا دن بھی ہونا چاہیے کہ جن کو عام رحمتیں ملی تھی اور اس رحمت کے سبب ان کو خدا کی نعمتیں ملی تھیں، انہوں نے کیا کیا تاکہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو دائمی نعمتیں عطا کرے۔ عارضی طور پر جو کچھ دیا گیا تھا ان کا صحیح استعمال کرنے والوں کو کئی گنا بڑھا کر دے اور ہمیشہ کے لیے دے، اور جنہوں نے غلط استعمال کیا، ظلم میں اور تجاوز میں استعمال کیا ان نعمتوں کو، تو ان کو سزا دے۔ یہ تقاضا ہے رحمان اور رحیم ہونے کا کہ یوم جزا بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ جزا کے دن کو نکال دیں تو پھر یہ دنیا ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے، جس میں ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا ہو اور ایک طرف دولت کے انبار لگے ہوں، اور دوسری طرف بے شمار مخلوق زندگی کی بنیادی ترین ضروریات کو بھی ترستی ہو۔ یہ دنیا سمجھ میں نہیں آتی، نہ اس کو بنانے والا سمجھ میں آئے گا جب تک کہ ہم جزا کے دن کو تصور نہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت سے خبردار کیا کہ اس دنیا میں اچھا یا برا جو بھی کرتے ہو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو اس سے پہلے والی جو آیات تھی اس میں بندہ اللہ سے کن الفاظ میں خطاب کر رہا ہے؟ گویا کہ کسی غائب سے خطاب کیا جا رہا ہے، آمنا سامنا نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر خطاب کا لفظ ہے، ہم صرف نہیں کہا اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی حمد کرنے کے بعد، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کرنے کے بعد، یوم جزا کا مالک ہونا، یہ اقرار کرنے کے بعد گویا کہ اب بندہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکے۔ پہلے دور تھا، اس کی حمد کر کے اب اس کے قریب ہو گیا ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ اس سے بات کر سکے، خطاب کر سکے۔ لہٰذا لفظ بھی غائب سے مخاطب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ائمہ کے ہمارے بہت سارے فرامین ہیں کہ ایسا سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ سمجھ سکو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم مومن ہی نہیں ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اگر تم یہ سمجھو کہ کسی جگہ پر اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم نے کفر کر دیا، تم اس خدا کو مانتے ہی نہیں ہو جو حقیقت میں خدا ہے، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اور اگر تم نے یہ تو سمجھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر تم نے گناہ بھی کیا اس کے سامنے، اگر تم نے یہ سمجھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر تم نے گناہ کیا تو پھر تم نے اللہ کو دیکھنے والوں میں سے، یعنی جو جو تمہیں دیکھتے ہیں ان میں سے اللہ کو تم نے سب سے کم تر درجہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی بچہ بھی اس کو نہ دیکھے، ایسی حرکت کہ جو نازیبا ہو، جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، کوئی گناہ ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ بچہ بھی ہمیں نہ دیکھے، ہمسایہ بھی ہمیں نہ دیکھے، میرے دوست بھی مجھے نہ دیکھے ورنہ ان کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ کیوں؟ ان کے سامنے اپنا ایک مقام سمجھتا ہے، اسے کھونا نہیں چاہتا، اور وہ لوگ اس کی زندگی میں اہم ہیں جن کے سامنے وہ اپنا مقام کھونا نہیں چاہتا، لہٰذا ان سے چھپ کے کرتا ہے۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اس کے سامنے گناہ کرتے ہو تو پھر تم نے اللہ کو دیکھنے والوں میں سے سب سے کم تر درجہ دیا، یعنی اس بچے سے بھی کم درجہ اللہ کو دیا، اس ہمسائے سے بھی کم تر درجہ اللہ کو دیا، اس دوست سے بھی کم تر درجہ اللہ کو دیا جس سے تم چھپ کے خرابی کرنا چاہتے ہو۔ ایاک نعبد، اللہ اور بندے کے درمیان اب ڈائریکٹ گویا کہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو اس آیت کو سمجھنے والا نقطہ ہے، توجہ کیجئے، عربی زبان کا ایک قانون ہے اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ لفظ جس کو عام ترتیب کے مطابق بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کا رتبہ بعد میں آنے کا بنتا ہے، اگر اس کو پہلے لایا جائے
تو اس سے معنی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. کیا تبدیلی آتی ہے؟ صرف اور فقط کا معنی آ جاتا ہے اس میں. جملے کی عام ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے عربی زبان پہ. فعل، فاعل اور پھر مفعول جس پر وہ فعل واقع ہو رہا ہے. نعبدو میں فعل کون سا ہے؟ نعبدو. فاعل کون سا ہے؟ ہم، جو اس فعل کے اندر ہی موجود ہے. ہم عبادت کرتے ہیں. مفعول کی ترتیب یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. کیسا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن اس کا کو بعد سے اٹھا کر نعبدو سے پہلے کا رتبہ دیا گیا. اس کے ساتھ جو ایا آیا ہے یہ سمجھ لیں کہ تکیہ ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر یہ کاف، یہ عربی گرامر کا البتہ قاعدہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کاف کو اکیلے نہیں لکھا جا سکتا، اسے کوئی نہ کوئی ساتھ ٹیک چاہیے. تو یہ ایا اس کا معنی کوئی نہیں ہے، صرف ٹیک ہے اس کی، تکیہ لگانے کا. وہی کا جو بعد میں آنا چاہیے تھا وہ پہلے آ گیا. معنی میں کیا فرق پڑا؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اگر ہوتا نعبدو کا تو صرف نہیں ہوتا بیچ میں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو شائبہ بیچ میں رہ جاتا کہ اوروں کی بھی کرتے ہیں تیری بھی کرتے ہیں، یعنی اور بھی ہیں اور تو بھی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن جب ایاک نعبد ہم نے کہا تو کیا مطلب بن گیا کہ ہم کسی اور کی نہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پر اگر میں نے پہلے تذکرہ نہیں کیا، ایک بہت ہی اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ غیروں کی زبانوں سے تہمت کا شکار ہوتے ہیں. اسلام کا بنیادی ترین ایک عقیدہ کیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف خدا کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی امام. جو عبادت میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو عبادت کی نیت میں کسی اور کو شریک کرے وہ مشرک ہے. لہذا جتنے بھی ہم اعمال دینی عمل کے طور پہ کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس میں کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکتا. ہر وہ کام جس کو ہم عبادت کہیں، عبادت سمجھ کے کریں، وہ فقط اور فقط کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. اگر اس میری پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں میں تو یہ واضح ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں مثال کے طور پر. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ غیر تہمت لگاتے ہیں نافہمی کی وجہ سے. ہمیں خود کلیئر ہو تاکہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کو ہم جواب دے سکیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے امام حسین کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین کا نام لے کے ذبح کیا. اگر کسی جانور پر مثلا بسم اللہ کی جگہ بسم الحسین کہا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا کھانا اس کا، چونکہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے صرف وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اسی طرح ہم کیونکہ کہتے اس طرح کہ ہم امام حسین کے نام پر نیاز دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں عبادت سمجھ کر. تو میں نے کیا عرض کیا کہ اگر یہ عبادت ہے تو کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے.
یہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو کہ یہ کہنے کا ایک جملہ ہماری اپنی پریشانی کا سبب نہ بنے. یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں امام حسین کے نام پہ دے رہے ہیں، اصل میں قربتاً اللہ ہوتا ہے، اور یہی نیت ہونی چاہیے. ہاں، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کے پاس، اس کو ہدیہ کرتے ہیں امام حسین کی خدمت میں. وہی کام کہ جو ہم صلوات پڑھ کے کرتے ہیں. صلوات میں خطاب کس سے ہوتا ہے؟ اللہم، اللہ سے ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ درود و سلام بھیج اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. یہ صلوات اثر رکھتی ہے. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اس دنیا میں بیٹھ کر، لیکن یہ اثر رکھتی ہے. خود ہمارے لیے بھی توفیقات میں اضافے کا سبب ہے، برکات کا سبب ہے، اور خداوند عالم ان ہستیوں پر بھی اس صلوات کے نتیجے میں اپنی خصوصی مزید رحمت نازل فرماتا ہے. اور مثال دے دوں آپ کو. آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں کربلا، آپ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتے، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ. بس یہ بات اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں کہ ہم جو کچھ مثلاً ائمہ کے نام پہ کرتے ہیں، عبادت خدا کرتے ہیں، قربتاً اللہ کرتے ہیں، اور اس کے اجر کو ہدیہ کرتے ہیں اپنے ائمہ کی بارگاہ میں. یہ معنی ہے. ورنہ اگر کوئی وہاں کھڑا ہو کے کہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً امام الحسین، وہ خود امام حسین کا نافرمان ہے اور مشرک ہے. اگر کوئی امام علی کے روزے پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں زیارت امام علی قربتاً الامام العلی، تو وہ امام علی پر بہتان باندھ رہا ہے، امام علی کا نافرمان ہے، دشمن ہے اور مشرک ہے. توحید در عبادت، توحید در عبادت، یہ ہر دینی کام کرتے وقت ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ عبادت فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اس میں اگر کسی اور کو شریک بنایا جائے تو یہ بہترین فعل کائنات کے بدترین فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے شرک کہا جاتا ہے، اور جسے کرنے والے پر قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. کہا ہے کہ اور گناہ اگر لے کر آؤ گے قیامت کے دن تو اللہ اپنے قواعد و ضوابط کے تحت امکان ہے معاف کر دے، لیکن اگر شرک کی حالت میں آؤ گے اس کی بارگاہ میں تو پہلے سے بتا دیا کہ وہ معاف نہیں کرے گا. جو آیت ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم لے کر. امام سے سوال ہوا قلب سلیم کون سا قلب ہے؟ فرمایا جس میں شرک کا ذرہ بھی نہ ہو. جس قلب میں شرک کا ذرہ بھی نہ ہو وہ اسے سلیم یعنی سلامت، سلیم یعنی صحیح و سالم، سلامتی والا. یہ قلب سلیم کب خراب ہوتا ہے؟ کہ جب اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کے شرک کی بھی آمیزش پائی جانے لگے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بس یہ مسئلہ انشاءاللہ تمام دینی افعال کے اعتبار سے واضح ہوگا کہ اس میں نیت قربتاً اللہ کی جاتی ہے، چاہے آپ نیاز دے رہے ہوں، چاہے آپ عزاداری کر رہے ہیں، چاہے آپ مثلاً ماتم کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر عبادت ہے تو صرف اللہ کی ہے، ورنہ پھر وہ کچھ اور ہے. اور اگر جب عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نام لے رہے ہیں امام کا؟ ہم ہدیہ کر رہے ہیں اس کے اجر کو، ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے. یہ توجہ فرمائیے، عبادت کا معنی کیا ہے؟
عبادت کا لفظ نکلا ہے عبودیت سے. عبودیت کہتے ہیں بندگی کو. بندگی یعنی غلامی، نوکری، خدمت، کسی کے سامنے تواضع کرنا. تواضع کرنا یعنی اس کے سامنے اکڑنا نہیں، اس کے سامنے سر جھکا دینا. غلامی اللہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے، نوکری اور خدمت اللہ کے علاوہ بھی انسان کرتا ہے. اس عبودیت کو آپ فرض کریں انسان کسی کے پاس نوکری کر رہا ہے، کسی کا ملازم ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے سامنے بھی تواضع کرتا ہے. پھر انسان اپنے استاد کے سامنے تواضع کرتا ہے، استاد بھی کوئی بات کہے اس کی بات مان لیتا ہے. ماں باپ کے سامنے تواضع کرتا ہے. آپ درجات تصور کرتے جائیں. عبودیت کا وہ سب سے بلند درجہ کہ جس سے اوپر فرض نہیں کیا جا سکتا، سب سے بڑا درجہ، اس کو کہتے ہیں عبادت. اور وہ سب سے اونچا درجہ عبودیت کا جس کو عبادت کہتے ہیں، وہ فقط ایک ہستی کے لیے جائز ہے، وہ نیچے کسی بھی ہستی کے لیے جائز نہیں ہے. پس کمال عبودیت، سب سے زیادہ تواضع جس کے سامنے کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کو جھکنا ہے، کسی اور کو نہیں جھکنا. یہ درجہ تواضع کا، یہ درجہ اطاعت کا، یہ درجہ جھکنے کا کہ جس کے مقابلے میں پھر کسی اور کی بات نہیں ماننی، اس کو کہتے ہیں عبادت. کمال عبودیت کو عبادت کہتے ہیں. اور وہ مخصوص ہے فقط ایک ذات سے جس کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے کہ جس میں بعض لوگوں کو عبد الدنیا کہا گیا. عبد کا ایک معنی عربی زبان میں جب پہلا زمانہ تھا، غلاموں کی خرید و فروش ہوتی تھی، ان کو بھی عبد کہتے تھے. ایک اس معنی میں عبد استعمال ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ قرآن میں یہ والا مسئلہ بار بار آئے گا. الفاظ کا استعمال مختلف معانی میں، بیسک میننگ ایک ہی ہے، بیسک معنی ایک ہی ہے، لیکن استعمال کی وجہ سے معنی میں فرق آتا ہے. جس طرح ایک لفظ ہے بڑا مشہور جس پر کئی فتنے لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، لفظ رب. قرآن میں لفظ رب اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن کس معنی میں؟ اس کے اوپر مٹی شٹی ڈال کے تو فتنہ کر دیتے ہیں. ابھی یہاں پہ میں عبد کی بات کر رہا ہوں. عبد کا ایک معنی جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے غلام، جن کی خرید و فروش ہوتی تھی. عبد کا ایک معنی ہر کائنات کی چیز، ہر انسان، حیوان، ذرہ ذرہ اللہ کا عبد ہے. کس نسبت سے؟ کیونکہ خالق وہ ہے اس کا. مخلوق کا عبد ہونا اپنے خالق کا، اس معنی میں فرعون بھی عبداللہ ہے، اللہ کا عبد ہے فرعون، چونکہ فرعون کا خالق کون ہے؟ اس معنی میں ابلیس بھی اللہ کا عبد ہے. کوئی چیز باہر نہیں ہے. خدا کا سب سے بڑا اطاعت گزار بھی عبداللہ ہے اس معنی میں، اور خدا کا سب سے بڑا نافرمان بھی عبداللہ ہے اس معنی میں. بس دو معنی ہو گئے. ایک جو غلام خرید و فروش ہوتے ہیں انہیں عبد کہا جاتا ہے، اور ایک مخلوق ہونے کی وجہ سے عبد کہا جاتا ہے. ایک عبد وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کسی کی اطاعت کر کے اس کا عبد بنتا ہے، اس کے عبد کا مقام حاصل کرتا ہے. یہاں پر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا عبداللہ اور ایک کو کہا عبد الدنیا. عبداللہ کون ہے اس معنی میں؟
کہ جو اپنے اختیار سے خدا کی ہدایت کو جب دیکھتا ہے اس پہ غور کرتا ہے، اپنے اختیار سے خدا کی ناراضگی والی چیزوں کو ترک کرتا ہے، خدا نے جن کا حکم دیا ان کو انجام دیتا ہے، ایسا کر کے عبداللہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا عبداللہ ہے؟ اس عبداللہ کا کمال وہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اب یہاں پہ فرعون و نمرود و خدا کے نافرمان نہیں آئیں گے، عباد عبد کی جمع ہے۔ تو نے سب کچھ میری رضا کی خاطر کیا، اب تیری جگہ کہاں پہ ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ انسان اپنے اختیار سے مقام عبودیت حاصل کرتا ہے اللہ کا، یہ تیسرا معنی ہو گیا۔ اور چوتھا وہی اسی سے ملتا جلتا عبد الدنیا، کہ جو اپنا ہم و غم، اپنی ساری خدمات فراہم کر دے دنیا کو، وہ سمجھے کہ میں دنیا جمع کر رہا ہوں، جبکہ در حقیقت دنیا اسے کھا رہی ہوتی ہے، ضائع کر رہی ہوتی ہے، جو اس کا وجود تو کچھ عرصے کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ اس کا وجود یوز ہو سکتا تھا، استعمال ہو سکتا تھا خدا کی خدمت میں، اب اس کا وجود استعمال ہو رہا ہے دنیا کی خدمت میں، دنیا اسے استعمال کر رہی ہے، اور وہ دنیا کو جمع کرنے کے لیے اپنی ساری توجہ، سارے پلان، سارے ہم و غم اس کے دنیا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، چونکہ درہم و دینار دنیا کی علامت ہے، فرمایا کہ ہلاک ہو گیا عبد درہم، ہلاک ہو گیا عبد دینار۔ بس یہ چار معنی انشاءاللہ ذہن میں رہیں گے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے خرید و فروخت جس کی جاتی تھی وہ عبد، اپنے اختیار سے خداوند عالم کے سامنے جھک کے اس کا عبد بننا، اور اسی طرح اپنے اختیار سے دنیا کے پیچھے دوڑ کر عبد الدنیا بن جانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایاک نعبد، اب اس میں سب کچھ آ گیا، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے خدمت گزار ہیں، تیرے اطاعت گزار ہیں۔ عبادت کا اصل معنی مفہوم دیکھیں بہت زبردست ہے، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو ابلیس کی بھی مانتے ہیں، حالانکہ عبادت تو کمال عبودیت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ کا غلام، مسجد کے باہر شیطان کا غلام۔ اس نے ابھی عبادت کا معنی در حقیقت سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حکم جس کا چلتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، اس کی مرضی کے خلاف کسی کی نہیں مانوں گا، اس کی مرضی کے خلاف کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاؤں گا۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، ایاک نعبد۔ یہ جو بلند ترین مقام اطاعت ہے یہ صرف تیرا ہے ہمارے لیے، تیرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ استعانت کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ لفظ نکلا ہے عون سے، عین، واو اور نون۔ عون کہتے ہیں مدد کو، تعاون کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے جو قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ یہ تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد۔ ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا معنی بھی ہم مدد کرتے ہیں، اور وہ ہے نصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ عون میں اور نصر میں کیا فرق ہے؟ عون ہر قسم کی مدد کو شامل ہے، لیکن نصر خاص اس مدد کو کہتے ہیں کہ جب کسی دشمن کا سامنا ہو اور اس دشمن کے مقابلے میں کوئی ہماری مدد کرے، اس مدد کو نصر کہتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو، میرا اپنا معاملہ ہو، تو بھی مجھے خدا کی مدد چاہیے۔ اور یہ جو اس کو جوڑا ہے عبادت کے ساتھ، گویا بندہ
آخری حد تک انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی اگر تیری اون شامل نہ ہو تو ہم تو اس کے قابل بھی نہیں ہے کہ تیری عبادت ہی کر سکیں. یہ اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے میں نے معنی کیا، ورنہ اوورآل اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرما لیں. ایاک نعبد توحید عبادت ہے اور ایاک نستعین توحید ربوبیت ہے، یعنی تجھ سے ہی لینا ہے جو کچھ لینا ہے ہم نے. حتیٰ کہ اس عبادت کی توفیق بھی ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی کا کچھ بھلا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اگر تو نہ چاہے، اگر تو اجازت نہ دے. آپ قرآن مجید کی توحید کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ دیکھیے. عرض کرتا ہوں بہت سارے لوگ ان کو توجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ان کی توجہ خدا سے زیادہ مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے. جن لوگوں کی توجہ، جو لوگ اپنے مسائل کا حل اللہ سے زیادہ بندوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہوں، خدا بند عالم کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو بندوں کے سپورٹ کر دیتا ہے کہ اگر تو مجھے قادر نہیں سمجھتا اپنی مشکلات کے حل پر تو پھر تو جن کے پاس گیا ہے انہی کے دروازوں پہ دھکے کھا دو. یہ موضوع بار بار ریپیٹ ہوگا لیکن ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں آیات کے ذریعے سے. جنگ بدر میں رسول اللہ موجود ہیں، جنگ احد میں رسول اللہ موجود ہیں. وہاں پر سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جب تک کہ تم نے خود خرابی نہیں کی. تم نے خود اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے بعد تمہارا نقصان ہوا. اس سے پہلے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی اور تم نے دشمنوں کے قدم اکھاڑ دیے تھے. بدر میں تو چونکہ نافرمانی نہیں کی مکمل فتح حاصل ہوگی، لیکن احد میں بھی ادھر 700 تھے رسول اللہ کے ساتھ، ادھر 5000 تھے کفار کے. لیکن ان 700 نے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں ان 5000 کو اکھاڑ دیا. وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر. خرابی کب ہوئی؟ جن کو رسول اللہ نے ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، انہوں نے مال غنیمت کو دیکھ کر، جو قرآن نے خود بیان فرمایا، بہت سارے لوگ کچھ وہاں کھڑے بھی رہے جو شہید ہو گئے، باقی نیچے اترے. دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اسی طرف سے اور بہت سارا نقصان ہوا، خود رسول اللہ بھی زخمی ہوئے اس میں. اس جگہ کا جب اللہ تذکرہ فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا جب تذکرہ فرماتا ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. یہ جو اللہ نے مدد بھیجی تھی فرشتوں کی، اس کو قرار نہیں دیا تھا مگر تمہارے لیے خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ رہی ہے. وہاں پہ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ایاک نستعین کیا مطلب؟ وضاحت. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں ہے سوائے اس مدد کے جو اللہ کے پاس سے آئے. اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں خدا کے در کو چھوڑ کر کسی کو اس کے مقابل بنا کر کہ خدا تمہیں نہ بھی مدد کرے تو یہ ہیلپ کر دے گا، یہ شرک. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور کوئی مدد نہیں ہے سوائے اس اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کے کہ جو زبردست، سب پہ غالب آنے والا اور حکمتوں والا ہے. اسی طرح
دوسری مثال سورہ فاتر جو سورہ یاسین سے پہلے ہے، اس کی دوسری آیت خداوند عالم فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے اگر کسی رحمت کا اپنی دروازہ کھول دے تو کوئی اور ایسا نہیں ہے جو آ کے اسے بند کروا دے۔ خدا ارادہ کر لے کہ میں نے یہ رحمت کسی کو دینی ہے، کوئی آ کے روک لے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ، اور جس کا اللہ ارادہ کر لے کہ میں نے اب نہیں دینی، روک لینی ہے، فَلَا مُرْسِلَ لَهَا مِن بَعْدِ، تو پھر اس کے بعد کوئی آئے اور اللہ سے کہے نہیں چھڑ دو، کھول دو، کوئی کسی کی جرت نہیں۔ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہاں پر بھی عزیز، یہ لفظ عزیز جو ہے اس کا معنی یہ ہے ایسا غالب آ جانے والا کہ جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس کو کوئی توڑ نہ سکے، جس کو کوئی جھکا نہ سکے۔ یہ عزت کا اصل معنی سختی کا ہے، ایسی سختی کہ جس کو کوئی نرم نہ کر سکے، توڑ نہ سکے، اور وہ اصل معنی میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو بادشاہ کو بھی عزیز کہا جاتا ہے عربی میں، بادشاہ کو عزیز کہتے ہیں چونکہ اس معاشرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ سخت ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا حکم سب کے حکموں کے اوپر، ایک چھوٹے افسر نے کوئی آرڈر لکھا ہو، اگر بادشاہ کا حکم آ جائے تو وہ چھوٹے افسر کا آرڈر کیا ہوتا ہے؟ قائل ادب ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ایاک نستعین کے اندر جو پوشیدہ ہے، مدد ایک دنیا میں انسان کو معلوم ہو کہ سوائے اللہ کے اذن کے کوئی مددگار نہیں، اسی طرح انسان کو معلوم ہو کہ آخرت میں بھی سوائے اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام۔ قرآن مجید میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت بڑی خطا کا شکار ہے وہ لوگ، اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بنیادی عقائد، ان کی بنیاد اللہ کی کتاب سے نہیں لی۔ خطیب سنے ہیں، شاعر سنے ہیں، فلان سنا ہے، خدا کو نہیں سنا۔ بہت بڑی خطا پر ہے، بہت بڑی بیماری کا شکار ہے۔ اس معاملے میں، دین سیکھنے کے معاملے میں اللہ کے بھی نافرمان ہیں، رسول کے بھی نافرمان ہیں، اپنے ائمہ کے بھی نافرمان ہیں، انہوں نے بھی یہ راستہ دکھایا، لیکن اکثریت غیر سنجیدہ۔ ایک شفاعت کا وہ تصور ہے کہ جو شعر و شاعری میں بتایا جاتا ہے اور لوگ وہ اپنا چکے۔ ایک دفعہ ایک قوالی میں سن رہا تھا، اس قوالی میں جو قوال صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اٹھاؤ، نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کہے اپنے رسول کو کہ آپ سر اٹھائیں، وہ سر زمین پہ رکھے۔ ایسے نمک مرچ لگانے کے لیے جھوٹے لوگوں نے باتیں بیچ میں شامل کی ہیں کہ جو نبی کی بنیادی شخصیت کے خلاف ہے۔ نبی کیوں معصوم ہے؟ اس لیے کہ ذرہ برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے رسول اللہ سے کہ آپ سر اٹھائیں، وہ کہہ نہیں میں سر نہیں اٹھانا، اللہ تعالیٰ کو ایموشنلی بلیک میل نعوذ باللہ کر رہے ہو، یہ لغویات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے اچھا آپ کب سر اٹھائیں گے، آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ کہے میری ساری امت کو معاف کر دے۔ تو جی سارے گنڈے بدماش جنہوں نے ایک بھی نہیں سنی اللہ کی، سب جنت میں چلے جاؤ۔ عجیب لغویات ہے یہ دین آیا کس لیے؟ اس دین کی خاطر جن لوگوں نے سر کٹا دیے، جو لوگ ذبح ہو گئے، مار دیے گئے مجرموں نے، اس کا تو مطلب یہی ہے نا، وہ مجرم بھی تو اپنے آپ کو امتی کہتے تھے۔ وہ تو یزید بھی کہے گا میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ تو شمر بھی کہے گا میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، سارے آ جائیں گے۔ اور جو شعراء، ایک ہے شعراء کا دیا ہوا تصور شفاعت، وہ یہ والا ہے، ایک ہے قرآن کا تصور شفاعت، وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔
قرآن کے تصور شفاعت میں کسی بندے کو کی شفاعت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 2 اجازتیں ہونی چاہیے۔ پہلی اجازت اس کے لیے جس نے شفاعت کرنی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری اجازت، پہلے خدا اس کو اجازت دے گا کہ جس ہستی نے شفاعت کرنی، اور خدا ایسا کرے گا۔ اور دوسری اجازت خدا کی کس کے لیے ہوگی کہ اس کی شفاعت کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ سب سے بڑا رحمت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے دین یوں بیان کیا ہے جس میں اللہ تو اس لیے اللہ لوگوں کو پسند نہیں آتا چونکہ سمجھتے ہیں اللہ پکڑ دھکڑ کرے گا قیامت کے دن اور رسول اللہ اور ائمہ چھڑوا رہے ہوں گے۔ یہ جہالت ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے رسول یہ جو آپ نرم ہیں ان پر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول یہ اللہ کی آپ کو دی ہوئی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے نرم ہیں۔ اللہ رسول اللہ سے بھی زیادہ نرم ہے، اللہ مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہے، اللہ امام حسین امام حسن سب سے زیادہ نرم ہے۔ اللہ کی رحمت کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں لوگوں کو اللہ پسند نہیں آتا؟ اللہ کو بنا ہی ایسا ڈراؤنا دیا گیا سب کے سامنے۔ خدا اذن دے گا شفاعت کرنے والے کو بھی، اور خدا اذن دے گا جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ شفاعت کرنے والے کسی کی شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کی شفاعت کے لیے اللہ راضی ہو۔ یہ تصور ہے نہ کہ زبردستی شفاعت ہو رہی ہوگی وہاں پر۔ اب جب قرآن انٹروڈکشن دیتا ہے اللہ کی کہ سارے کے سارے اختیار کا مالک وہ ذات ہے، پھر خود بخود کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں اس کی بارگاہ میں، کہ اگر وہ روک دے تو کوئی ہل بھی نہیں سکتا، اگر وہ منع کر دے اور اس نے مجھے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتائیں میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والی۔ پتہ نہیں کیا بیماری ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کے باوجود کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ تمہاری شکل ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکو۔ قرآن مجید سے دوری کہ عوام بہت نقصان اٹھائے گی۔ قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ہمارے مولویوں نے یہ کہا تھا، تو اگر مولویوں نے کہا تھا تو پھر تو تمہارے شاعروں نے کہا تھا، تمہارے خطیبوں نے کہا تھا، تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، تمہارے پاس ائمہ کے فرامین نہیں تھے جن میں کہا گیا تھا کہ اس قرآن کو پڑھو، دین کی بنیاد اس پہ رکھو۔ اس کے بارے میں تم پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بس عبادت کی توحید یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے، اور استعانت کی توحید یعنی بغیر اذن خدا کے کوئی کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اصل صاحب اختیار اور اصل جو مددگار ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔